حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کر. یہاں تک ہم نے بات کی اللہ کی ذات، صفات. اللہ کے افعال کی کیا نوعیت ہے، یہ حسن و قبح کی بحث ہے. یعنی موریلٹی کو مسلمانوں کے تمام گروہوں نے گاڈ سینٹرک اپروچ میں دیکھا ہے. یہ یعنی بنیادی بات ہے جو ہم اس پورے لیکچر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. حسن و قبح کے بنیادی سوالات کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے ایکزیالوجی بتائی تھی نا کہ فلسفے کے اندر یہ بحث ہے. تو یہ علم کلام کی بحث ہے جو چلتی ہے فلسفے میں بھی، کہ فعل کی قدر کیا ہے، مورل ویلیو کیا ہے. اس کی قدر سے مراد اہمیت کا سوال ہے کہ کون سی چیز زیادہ اہم ہے، کون سی چیز کم اہم ہے، اس کا کیسے تعین ہوتا ہے. کیا اخلاقی اقدار جو ہیں یہ یونیورسل ہیں یا ریلیٹیو ہیں؟ یہ بھی ایک ماڈرن بحث ہے. کیا یہ انسانوں کی بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کوئی افاقیت نہیں ہوتی، ہر دور ہر معاشرے کے لوگوں کے لیے الگ الگ ہوتی ہیں. قدر کا علم کیسے ہوتا ہے؟ چلیں اگلا سوال یہ ہے کہ یہ مجھے پتہ چل گیا کہ قدر کسی چیز کی یہ ہے، تو اس کا علم کیسے ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈو وی نو دیٹ سم تھنگ از گڈ اینڈ سم تھنگ از بیڈ، سم تھنگ از مور امپورٹنٹ اینڈ سم تھنگ از لیس امپورٹنٹ؟ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کیا چیز زیادہ اہم ہے، کیا چیز کم، کیا چیز خیر ہے، کیا چیز شر؟ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، مجھے وہ کرنا کیوں چاہیے، مجھ پر اس کا لزوم کیا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، اخلاقی ذمہ داری کی بنیاد کیا ہے. اور یہ اخلاقی ذمہ داری کس کی طرف ہے، بندے کی طرف یا خالق کی طرف؟ اگر خالق کی طرف تو اخلاقی قضیے کا علم اگر میں اپنی عقل سے کرتا ہوں تو یہ جو میرے عقل کا ادراک ہے، کیا یہ مجھے اپنے خالق کے آگے جواب دہی کی بنیاد بنتا ہے یا نہیں؟ کیا خدا ہمیں اس بات پر اکاؤنٹیبل کرے گا کہ تم اپنی عقل سے وہ حکم جانو جو کہ اچھا ہے اور اس سے بچو جو برا ہے؟ کیا اخلاقی قضایا خدا پر بھی لاگو ہیں؟ یہ جو مورل پروپوزیشنز ہیں یہ خدا اور بندے کے درمیان شیئرڈ ہیں. کیا سچ بولنا خدا پر بھی واجب ہے؟ کیا خدا پر لازم ہے کہ وہ ہمیں ایسا ہی حکم دے جس کو میں اپنی عقل سے بھی اچھا پہچانوں؟ یہ وہ ہے جو ماڈرن ڈیبیٹس ہے. جو شریعت پر اعتراضات شروع ہوتے ہیں نا، وہ اس پری سپوزیشن سے شروع ہوتے ہیں، وہ اس مفروضے سے شروع ہوتے ہیں کہ ہمارے خیال میں تو یہ اچھا ہے، تو شریعت کا حکم یوں کیوں ہے؟ اب ایک سوال کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ میں شریعت کا حکم سمجھنا چاہتا ہوں کہ اس کے کیا پہلو ہیں، ہو سکتا ہے مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ پہلو ہے، یہ ایک الگ بات ہے. ایک یہ کہ شارع نے یہ حکم ہی کیوں دے دیا. جیسے کل ایک بہن نے سوال اٹھایا اللہ تعالیٰ نے مذکر کے صیغے میں کیوں بات کی، یہ تو خدا کے لیے جائز نہیں ہے، یہ خدا نے زیادتی کر دی ہے، مردوں کو ایسا اضافی ایج کیوں دے دیا ہے، خواتین کو یہ حکم کیوں دے دیا ہے، فلاں چیز کو کیوں منع کر دیا، فلاں چیز کو کیوں جائز کر دیا. یہ سارے اعتراضات کس چیز کو پری سپوز کر رہے ہیں؟ کہ اگر خدا ان اخلاقی قضایا کا خیال نہیں رکھ رہا جس کو میں نے پہچانا ہے تو خدا یا حکیم نہیں ہے یا عادل نہیں ہے. Are you getting my point؟ وہ ظالم خدا ہے یا صفی خدا ہے. اور چونکہ خدا صفی اور ظالم نہیں ہو سکتا لہٰذا خدا کو ایسا حکم بھی جاری، اور اگر کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے تو ہم یہ مان لیں کہ یہ حکم اس زمانے کے لیے ہوگا، آج کے لیے، یا ہم اس حکم کی کوئی ایسی تشریح کر لیں کہ اب وہ ہمارے خیالات کے، یہ جو پورا بحث کا ڈسکورس ہے وہ اس کی اگر آپ روٹ تلاش کریں نا، اس کے روٹ کاز کیا ہے کہ کیا اخلاقی قضایا خدا پر بھی لاگو ہیں، جو میرے سطح پر جو اخلاقی قضایا لاگو ہیں خدا پر بھی لاگو ہیں. تو اس طرح کے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان سب کی انڈر لائن کاز کیا ہوتی ہے، یا انڈر لائن پریزمپشن جس پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ مورل قضایا خدا پر بھی، اخلاقی قضایا خدا پر بھی لاگو ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ اچھے عمل کے بعد مجھے کس چیز کی امید رکھنی چاہیے؟ what should I expect, what should I hope؟ خدا مجھ سے خوش ہو جائے، مجھے جنت مل جائے، یا میں کہوں کہ اچھا عمل ہوتا ہی اچھا ہے تو I should not hope anything except doing my duty. یعنی یہ ڈیوٹی کرنا، جو ذمہ داری کی ادائیگی کی پورا کر دینا، یہی بس کافی ہے، اس سے بیونڈ کسی چیز کی امید نہیں رکھنی چاہیے. کہ جیسے یہ فیشن ہے نا آج کل، یہ تم اہل مذہب ہوتے ہو نا، تم لوگ تو لالچی لوگ ہو، تم اخلاقی قدر کو حقیقی معنی میں اخلاقی قدر نہیں سمجھتے، تم تو جنتوں کے چکر میں پڑے رہتے ہو. ہم ماشاءاللہ بہترین لوگ ہیں لیکن ہم تو اچھا کام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہے ہی اچھا، تو ہم تم سے زیادہ مورل ہیں. اہل مذہب پر یہ اعتراضات اس طرح کیے جاتے ہیں.
تو یہ وہ سوالات ہیں جو ہماری تاریخ میں بڑی تسلی کے ساتھ زیر بحث آئے ہیں، اور جب آپ علم کلام کی کتابیں پڑھیں گے تو پرانی کتابوں میں یا بعد والی کتابوں میں اس کے لیے تحسین و تقبیح کا چیپٹر قائم کیا جاتا ہے، یا تعدیل و تجویر، کہ اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے اور ظالم ہونے کی بحث، اللہ تعالیٰ کے احکام، افعال، حکم دینا اللہ کا فعل ہے، اس لیے اس کو افعال کے تحت لایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے افعال کی اچھے اور برے ہونے کی بحث، افعال کے اچھے برے ہونے کی بحث، سارے فعل کون کر رہا ہے؟ ذات باری تعالیٰ۔ ہم نے یہ پیچھے بحث کرا ہے نا، تو افعال جو اللہ سے صادر ہو رہے ہیں ان کے اچھے اور برے ہونے کی بحث۔ تو مورل تھیوری ہمارے ہاں کہاں ایکچولی پلیس ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے افعال کے تحت، اس کے افعال پر اخلاقی قضایا کی بحث اٹھانا ہے۔ یہ معتزلہ کا نظریہ کیا تھا؟ 3 پر میں بات کروں گا۔ پہلا ہے معتزلہ کا نظریہ۔ معتزلہ کے نظریے کو ہم یوں سمرائز کر سکتے ہیں کہ حسن و قبح جو ہے نا، یہ افعال کی لازمی صفات ہیں۔ اسینشلسٹ تھیوری کہتے ہیں معتزلہ کی تھیوری کو، کیا کہتے ہیں؟ اسینشلسٹ تھیوری آف موریلٹی، کہ اچھا ہونا اور برا ہونا، جیسے سرد ہونا اور گرم ہونا، یہ شے کی صفات ہیں جن کا میں ادراک کرتا ہوں آنکھ چھونے وغیرہ سے۔ اسی طرح کی چیز کا ایک انڈیپینڈنٹ پراپرٹی، ہر عمل کی ایک انڈیپینڈنٹ پراپرٹی ہے، اور وہ ہے اس کا یا اچھا ہونا یا برا ہونا۔ ان معنوں میں معتزلہ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ ایسنشلسٹ تھے۔ کیا تھے؟ آبجیکٹیوسٹ تھیوری تھی ان کی موریلٹی کی۔ پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن و قبح افعال کی خصوصیات ہیں، یہ عقل سے جانی بھی جا سکتی ہیں، عقل سے جانی جا سکتی ہیں، حواس سے نہیں جانی جا سکتی۔ انسان کے اندر کوئی اخلاقی حادثہ ہے یا عقلی استدلال ہے جس سے انسان کیا کر سکتا ہے؟ ان کو جان سکتا ہے۔ یہ ان کا دوسرا پروپوزیشن ہے۔ اچھا، معتزلہ یہ نہیں کہتے کہ انسان سارے ہی افعال کی اچھائی اور برائی کو جان سکتا ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں وہ افعال کو 3 میں کیٹیگرائز کرتے ہیں۔ وہ جن کے بارے میں انسان قطعیت کے ساتھ یہ حکم لگا سکتا ہے یہ ہیں ہی اچھے، وہ جن کے ساتھ قطعیت کے ساتھ حکم لگتا ہے کہ یہ ہیں ہی برے، اور وہ جن کے بارے میں یہ طے کرنا اس کے لیے ممکن، اور وہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے ان کے ہاں۔ وہ اعمال جو ہیں ہی اچھے، مثال کے طور پر سچ بولنا، ان کے خیال میں یہ ہے ہی اچھا، جھوٹ بولنا ہے ہی قبیح، بغیر وجہ کسی انسان کی جان لینا ہے ہی قبیح، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ کفر ہے ہی قبیح، ایمان ہے ہی حسن۔ تو کچھ اعمال ان کے خیال میں ایسے ہیں جو مورلی پازیٹیو سائڈ پر آپ کھڑا کریں گے، ڈیفینیٹلی عقل اس کا ادراک کرے گی، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو مورلی نیگیٹو سائڈ پر رہیں گے جن کو عقل کہے گی کہ یہ قبیح ہیں۔ درمیان میں ایک ایسا دائرہ بھی آئے گا جس کے بارے میں انسان اشتباہ کا شکار ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہاں جو میں گفتگو کروں گا وہ قاضی عبدالجبار صاحب نے، جو آخری بڑے معتزلیوں میں سے جو گزرے ہیں اور جن کی کتابیں ہمارے پاس میسر ہیں، ان کی گفتگو کے اراؤنڈ ہوگی۔ ظاہر معتزلہ کے اندر بھی بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے بہت کچھ اقوال موجود ہیں کتابوں میں۔ ایک مصیبت یہ ہے کہ قاضی عبدالجبار کے علاوہ بہت کم کسی معتزلی کی کتاب ہمارے پاس ہے، اور مخالف کیمپ کے بندے سے کسی کا موقف لیں تو وہ اکثر ٹھیک، یہ اصول یاد رکھ لیں، معتزلہ کا موقف اشاعرہ اور ماتریدیہ سے تو نہیں لینا نا میں نے، اگر مجھے ایکیڈیمک ڈیبیٹ کرنی ہے۔ وہ اپنے، ہر بندہ اپنے حساب سے موقف کو دوسرے کے فٹ کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو معتزلی اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم قاضی عبدالجبار سے پوچھیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اشعری اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم اشعریوں سے پوچھیں، ماتریدی اس بات کے حقدار ہیں کہ ماتریدیوں سے پوچھیں۔ یہ بات نہیں کہ میں دوسرے فرقے کے مولوی کی کتاب پڑھ کے اس کے بارے میں رائے قائم کروں، یہ زیادتی ہوتی ہے اور اکثر و بیشتر غلط فہمیوں کی بنیاد ہوتی ہے۔ آپ جب کسی کا موقف خود پڑھتے ہیں، وہ جو بھائی کہہ رہے تھے نا کہ یہ بحثیں ہوتی ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے زیادہ تر رولا تھا، تو اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کا موقف اس سے سننے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے۔ اس کا موقف اتنا سادہ نہیں ہوتا جتنا ہم اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے پیچیدگی ہوتی ہے۔ وہ پیچیدگی جب سامنے آتی ہے نا، پتہ لگتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے جیسے کہ مولوی صاحب نے سمجھا ہے یا دوسرے فرقے والے نے سمجھا ہے۔ بہرحال تو قاضی عبدالجبار کی بحث کے آس پاس ہم بحث کریں گے۔ قاضی صاحب کے یہاں بہت پیچیدگی ہے، قاضی عبدالجبار کو معمولی درجے کا آدمی نہ سمجھیں آپ۔ ان کی جو المغنی فی ابواب التوحید والعدل 16 جلدیں تو اس کی چھپ چکی ہیں،
16 جلدیں اور اس سے زیادہ ہے، اس سے بڑی کتاب لکھی تھی انہوں نے علم کلام کے اوپر، المغنی فی ابواب التوحید والعدل، 16 جلدوں میں، اور ہر جلد تقریباً کوئی 6 صفحوں کی جلد ہے، کوئی 250 300، ایک ایشو کے اوپر انہوں نے الگ الگ جلد لکھی ہے، تفسیر انہوں نے الگ لکھی ہے۔ تو اب معتزلہ کی کچھ چیزیں نسخوں کی صورت میں جو ہیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، انسائکلوپیڈیا کی صورت میں۔ تو جیسے جیسے وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور جو محققین ہیں وہ پڑھنے والے کو پتہ لگتا ہے کہ اشاعرہ ماتریدیہ نے جیسے ان کا موقف سادگی سے بیان کیا ہوا ہے، ان کا موقف اتنا سیدھا نہیں تھا، ایٹ لیسٹ انہوں نے ڈیولپ کیا ہے۔ دوسری تیسری صدی ہجری کے معتزلہ کا موقف وہ نہیں ہے جو قاضی عبدالجبار 425 ہجری 415 ہجری میں انتقال ہے قاضی عبدالجبار کا، ٹھیک ہے، تو ان کی بحث۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ عقل سے جانی جان سکتی ہیں، لیکن وہ ہر چیز کو ایبسولوٹلی یہ نہیں کہتا کہ سب چیزیں جانی جا سکتی ہیں، بہت بڑا دائرہ ایسا ہے جو صرف نبی آ کے بتاتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے۔ تیسرا یہ کہ انسان کی جواب دہی کی بنیاد یہ عقلی ادراک ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ اس لیے ہے کیونکہ اس کو اللہ نے عقل دی ہے، اور وہ اس عقل کو استعمال کر کے چیزوں کی اچھائی اور برائی، اور چونکہ بعض اعمال کا اچھا اور برا ہونا عقل 2 اور 2 4 کی طرح اس کو بتا دیتی ہے، لہٰذا انسان خدا کے سامنے جواب دہ بھی اسی عقلی ادراک کی بنیاد پر ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ رہے ہیں کہ معتزلہ چونکہ اسینشلسٹ ہیں، تو ان کا ماننا یہ ہے کہ خیر اور شر جس کا مجھے علم نہیں بھی ہو رہا، جب وحی آتی ہے تو وہ عین اس کی ایبسولوٹ ویلیو کے مطابق ہی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ فرق سمجھیں۔ محدثین کا جو گروہ تھا، جو معتزلہ کا الٹرنیٹو تھا، وہ کہتے تھے کہ اچھائی اور برائی وہی ہے جو شارع بتاتا ہے۔ اچھا اور برا کیا ہے؟ جو شارع کا حکم ہوتا ہے، اس کو کمانڈ تھیوری کہتے ہیں۔ معتزلہ کا اعتراض یہ تھا، یا ان کا کہنا یہ تھا کہ اچھائی اور برائی وہی متعین نہیں کرتی، ظاہر کرتی ہے۔ یہ فرق سمجھیں۔ اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ عقل اچھائی اور برائی کا تعین نہیں کر رہی ہوتی، صرف ادراک کر رہی ہوتی ہے۔ چیزیں جیسے میرے دیکھنے سے چیزیں نیلی کالی لال نہیں ہیں، میرے چھونے سے وہ ٹھنڈی اور گرم نہیں ہیں، ایسے ہی میرا عقلی ادراک ان کا اچھا اور برے ہونے کو متعین نہیں کر رہا ہے، ڈٹرمن نہیں کر رہا، صرف کشف ہے میرے لیے، مجھ پر ظاہر ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی ان کا ماننا تھا کہ چونکہ چیزیں ہیں ہی اچھی بری، اس لیے وہی آ کر کیا کرتی ہے جن کو میں اپنی عقل سے جان نہیں سکتا، جن چیزوں کا حکم اچھے اور برے کا، نبی آ کے کیا کر دیتا ہے، ان کا وہ حکم میرے لیے ظاہر کر دیتا ہے، واضح کر دیتا ہے، ریویل کر دیتا ہے مجھ پر۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جن قضایا کو میں عقلی طور پر نہیں جان پاتا ان کے مورل ویلیو کو، وہ بھی شارع کا حکم تعین نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ اس کو یہ اچھی طرح یہ بات سمجھ لیں کیونکہ وہ اسینشلسٹ ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہ اخلاقی ویلیو آئی کہاں سے شے میں؟ تو وہ کہتے ہیں یہ خدا کی صفت حکمت اور عدل کا مظہر ہے۔ حکیم وہ ذات ہوتی ہے جس سے ایسا فعل صادر ہو جو لائق تعریف ہو، کیسا ہو، اور ان کی وہ گڈ کی ڈیفینیشن یہ کرتے ہیں، گڈ وہ ہے جس سے تعریف کا پہلو پیدا ہو، اور برا وہ ہے جس سے مذمت کا پہلو پیدا ہو، جس سے مذمت کا پہلو پیدا ہو جائے۔ تو چیزیں، جھوٹ ان کے خیال میں ایک ایسا فعل ہے جو اپنے اندر مذمت کے پہلو کو انٹیل کرتا ہے۔ جیسے آپ جھوٹ بولیں گے تو مذمت لازم آئے گی، اور چونکہ جھوٹ برا ہے لہذا شارع حکم بھی ایسا ہی صادر فرماتا ہے جو جھوٹ کی ممانعت کا ہوتا ہے، کیونکہ کفر ہے ہی برا، لہذا شارع کیا کرتا ہے، اس سے منع کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حکم کے یعنی حکم صرف اس مورل ویلیو کو ہم پر ظاہر کر دیتا ہے۔ وہ مورل قدر پیدا کس وجہ سے ہوئی ہے؟ کیونکہ شارع جو ہے، جو خدا ہے، جو کہ فاعل ہے، وہ مورلی نیوٹرل نہیں ہے، وہ حکیم ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے نا حکیم، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام اخلاقی قضایا جن کو انسان اپنی عقل سے دریافت کر رہا ہے، وہ اصل میں کس چیز کو دریافت کر رہا ہے؟ اللہ کے حکیم ہونے کو دریافت کر رہا ہے۔ جیسے میں نے کسی چیز کو دیکھ کر یہ دریافت کر لیا کہ بنانے والا قادر ہے،
ایسے ہی کسی چیز کا یہ حکم معلوم کر کے عقل سے کہ یہ چیز بری ہے، مجھے معلوم ہو گیا کہ کائنات بنانے والا کیسا ہے، حکیم ہے، برائی کے بدلہ برائی ہوگا، یہ چیز جان کر مجھے معلوم ہو گیا کہ بنانے والا عادل ہے۔ یہ پرنسپل کائنات میں جو انسانوں کے ذہن میں جاری ہوا ہے، یہ خدا کے تصور عدل کی وجہ سے ہے۔ تو مورل ویلیو کی الٹیمیٹ فاؤنڈیشن ان کے نزدیک کیا ہے؟ ذات باری تعالیٰ کی صفت حکمت اور صفت، اچھی طرح سمجھ لیں کہ معتزلہ کا نظام فکر گاڈ سینٹرک ہے۔ کیسا ہے؟ گاڈ سینٹرک ہے۔ ہاں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا کی صفت عدل اور حکمت کے کچھ ایسے تقاضے ہیں جن کو انسان اپنی عقل سے قطعی طور پر جان سکتا ہے، اور یہ علم اس کے عمل کی بنیاد اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے مطابق پھر عمل بھی کرے، اور اسی کے مطابق پھر خدا اس کو کیا کرے گا؟ جواب دہ ٹھہرائے گا۔ نبی آئے یا نہ آئے، توحید کا اقرار کرنا ہے، نبی آئے یا نہ آئے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ بات آ رہی سمجھ میں؟ معتزلہ اتنے یعنی وہ مذہب سے بیدار لوگ نہیں تھے، ان کا مقدمہ اصل میں وہ غیر مسلموں کے سامنے، دہریوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتے تھے کہ یہ جو تکلیف ہے نا، انسان کو جو تکلیف دی گئی ہے، ایک مکلف بنایا گیا ہے، یہ کوئی بے ڈھنگ اور بے ہنگم بات نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو بالکل معقول ہے، ایک ایسی چیز ہے اگر تم اپنی عقل سے بھی غور و فکر کرو گے تم پہچان جاؤ گے کہ ایک سانے ہے، اور تم اپنے اندر غور و فکر کرو گے کہ تمہیں معلوم ہوگا کچھ عمل برے ہوتے ہیں، کچھ اچھے ہوتے ہیں، اور شارع کے سامنے میری جو جواب دہی ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ صرف نبی نے آگے کہہ دیا، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ یہ میری اپنی انٹراسپیکشن اس کا تقاضا کرتی ہے۔ تو بنیادی طور پر وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کو مکلف بنایا جانا، اس کو سزا اور جزا کے اصول پہ پابند کرنا اللہ تعالیٰ، یہ سب عدل پر مبنی ایک چیز ہے، اور یہ ایک ایسا عدل کا تصور ہے جس کو انسان خود پہچانتا ہے، ہر انسان اس کو پہچان جائیں گے۔ تو وہ تکلیف کے اصول کی، جزا اور سزا کے اصول کی، نبی کی بات جس چیز کے مجھے مکلف بنا رہی ہے، ان سب کی ایک ریشنل فاؤنڈیشن پرووائڈ کرنا، یہ معتزلہ کا پروجیکٹ تھا اصلی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر شخص کو یہ لگے کہ جیسے ہم نے اپنا ایک استدلال کھڑا کیا کہ شارع سانے کا ہونا ایک معقول بات ہے، ہر شخص مانے، وہ کہتے ہیں اسی طرح ہر شخص کے سامنے ہم آرگیو کریں گے اور وہ کنونس کر لیں گے کہ مورل پروپوزیشنز اور نبی کی تعلیمات بھی اصل میں ایک ایسی ریشنل فاؤنڈیشن رکھتی ہیں۔ تو اپنی اپیرنس میں کوئی یعنی ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معتزلہ کے بارے میں ہمارا تصورات اتنے برے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو انلائٹنمنٹ دور کے جو مغربی فلسفی ہیں اس ٹائپ کے نہیں، وہ ایسے لوگ نہیں تھے۔ وہ یعنی معتزلہ کی باقاعدہ اصول فقہ پر کتابیں ہیں، فقہ پر کتابیں ہیں، کانٹ نے لکھی تھی، ہیوم نے لکھی تھی فقہ پہ کتاب، چلے عیسائیت کی فقہ لکھ دیتا، انہوں نے نہیں لکھی، ان کو کوئی دلچسپی نہیں تھی حکم شرعی سے۔ معتزلہ کو تو حکم شرعی سے دلچسپی تھی۔ قاضی عبدالجبار نے اصول فقہ کی کتاب لکھی ہے زبردست، جس کی شرح لکھی ہے ان کے شاگرد نے، ابو الحسین البصری نے۔ اور پرانے جو لوگ ہیں، آپ اشاعرہ اور ماتریدیہ یا جو فقہ حنفی ہیں، ان کی اصول کی کتابیں دیکھیں، ہر مسئلے میں آپ کو بائی نیم ابو ہاشم کا یہ موقف ہے، اس میں معتزلیوں کے نام مل رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اصول فقہ پہ مواقف ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کو نبی کی بات میں دلچسپی تھی، سمجھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس کی ایک ریشنل فاؤنڈیشن اپنے طریقے سے ڈیولپ کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے۔ تو اس طرح کی وہ انہوں نے مورل ایسنشلسٹ تھیوری اختیار کی۔ معتزلہ کے دلائل کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلی دلیل یہ ہے کہ اچھائی اور برائی انٹراسپیکٹیولی انسان بدیہی طور پر جانتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ کچھ چیزیں بالکل اچھی ہوتی ہیں، ہر شخص بدیہی طور پہ جانتا ہے کہ وہ۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا تھا ان لوگوں پر جو کہتے تھے نا کمانڈ تھیوری والے، وہ کہتے تھے کہ یار تم لوگ جب یہ کہتے ہو کہ اچھا اور برا وہ ہوتا ہے جس کا حکم آتا ہے شارع کی طرف سے، تو ہمارا اعتراض یہ ہے کہ یہ دہریے کیوں اچھے کام کرتے ہیں؟ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اگر اچھائی کا تعین کس چیز سے ہوتا ہے؟ خدا کے، اور برائی کا تعین کس سے ہوتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مذہب کو مانتے ہی نہیں ہیں سرے سے، وہ سب بھی ہم دیکھتے ہیں سچ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کے اندر، دنیا کے ہر انسان میں یہ احساس ہے کہ وہ سچ کو اچھا سمجھتا ہے، قتل کرنے کو برا سمجھتا ہے، یہ جو چند ویلیوز پائی جاتی ہیں یہ کہاں سے آ گئیں؟ یہ آبزرویشن اس بات کی دلیل ہے کہ اچھائی اور برائی
ایبسولوٹلی اچھی ہیں. اب آرگومنٹ ٹھیک ہے یا غلط ہے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں, میں تو ابھی ان کا استدلال سمجھا رہا ہوں. وہ چلتے کیسے قاضی عبد الجبار. پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان, اگر تم یہ کہو نا انسان اچھے اور برے کا فعل اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم ایسا اچھا فعل کرتے ہیں جس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے, کئی دفعہ ایسا برا فعل نہیں کرتے جس کے کرنے سے مجھے فائدہ ہو سکتا تھا, ہم وی اوائڈ اٹ. کر رہے ہوتے ہیں نا, میرے فائدے میں ہوتا ہے جھوٹ بولنا, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں بولنا. کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں اور لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں, زبردست آدمی کی, کرپشن نہیں کی, کرپشن کا موقع تھا اس کے پاس. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ تمام چیزیں کس چیز کو ظاہر کر رہی ہیں ان کے خیال میں, قاضی صاحب کے خیال میں, کہ مورل ویلیو انڈیپینڈنٹ آف ورڈ آف گاڈ, انڈیپینڈنٹ آف مائی بینیفٹس ایگزسٹ کرتی ہیں. انسان اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, سب ریکگنائز کرتے ہیں, اور لوگ بغیر تعریف کے بھی اچھے برے کام کو فالو کرتے ہیں. وہ مثلا ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص اگر صحرا میں جائے اور وہاں کوئی مر رہا ہو, پیاسا ہو, تو ہم پانی پلاتے ہیں. بھائی کیوں پلا دیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص سے کبھی زندگی میں ملنے کی, ملاقات کرنے کی امید نہ ہو, کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے جو تعریف کرے کہ یار بڑا اچھا کام کیا تھا تم نے, کسی کو علم بھی نہیں ہوا, لیکن پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں, وہ اچھا کام کرتے ہیں. تو قاضی صاحب اس میں ایک بڑی دلچسپ مثال دیتے ہیں. یعنی قاضی صاحب کا اصول یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب علم شخص جسے یہ پتہ ہو کہ ایک فعل برا ہے, نمبر 1, اور اس کو کرنے کی اسے حاجت بھی نہ ہو, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں اس سے غنی ہوں اس کے کرنے سے. 3 باتیں, اس کو پتہ ہو کہ یہ برا ہے, اس بات کا علم رکھتا ہے. کئی دفعہ انسان کو علم ہوتا ہے لیکن مجبوری کی وجہ سے کیا کرتا ہے, برا کام کر جاتا ہے, تو وہ غنی ہے اس کو کرنے سے بھی. میں غنی تو ہوں لیکن مجھے پتہ ہی نہیں ہے, بے وقوف آدمی ہوں میں پھر بھی کیے جا رہا ہوں برا, کیئرلیسلی. وہ جانتا ہے کہ وہ غنی ہے بھی اور جانتا بھی ہے کہ غنی ہے. وہ کہتے ہیں جس شخصیت میں, جس بینگ میں یہ 3 شرائط پوری ہو جائیں گے, اسے پتہ ہو کہ یہ فعل برا ہے, اس کے کرنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ اس کے غنی ہے, اور اس یعنی وہ غنی بھی ہے اور اس کو اس کا علم بھی ہے, وہ کبھی برا کام نہیں کرے گا. قاضی صاحب نے ایک ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجی کا, قاضی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بندہ, ہم ایک تجربہ کر کے دیکھو, لوگوں کو کہو کہ اگر تم سچ بولو گے تو تمہیں 100 دینار ملیں گے, اور جھوٹ بولو گے تو بھی 100 دینار ملیں گے. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ کانسیکوینسز کو کیا کر دو, برابر کر دو, سچ پر بھی 100, جھوٹ پر بھی 100, تو تم دیکھو گے کہ لوگ زیادہ کیا کریں گے, سچ بولیں گے. یہ اس بات کی گویا دلیل ہو گئی کہ انسان سچ کو اچھا سمجھتے ہیں. ذہین آدمی ہے نا قاضی صاحب, انہوں نے ایکسپیریمنٹل میتھڈالوجی میں انہوں نے کہا کہ کرو ایک تجربہ, تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ لوگ سچ کی طرف جائیں گے. تو کانسیکوینسز برابر ہونے کے بعد لوگ جس چیز کی طرف جا رہے ہیں, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اٹ سیلف اچھی ہے, کانسیکوینسز کی وجہ سے اچھی نہیں ہے. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلا یا